حق نے کیا عطا پہ عطا، حل عطا کسے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن، یہ وہ سورہ دہر. حق نے کیا عطا پہ عطا، اردو والا، حق نے کیا عطا پہ عطا، حل عطا کسے، حاصل ہوا ہے مرتبہ لا فتح کسے، کونین میں ملا شرف انما کسے، اور کہتی ہے خلق بادشاہ کل کفا کسے. کل کفا کے بارے میں مولا کائنات سے سوال کیا گیا، مولا آپ کو کسی چیز پہ ناز ہے، فخر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں حسن و حسین کا بابا ہوں، یہ بات لائق فخر ہے لیکن میرے لیے نہیں ہے. عباس جری کا باپ ہونا لائق فخر ہے، میرے لیے نہیں ہے. پھر فرمایا بطول عذرا کا شوہر ہونا باعث عزت ہے، باعث فخر ہے، میرے لیے نہیں. مختصر یہ اس نے کہا مولا آپ کے لیے فخر کیا ہے؟ سرکار نے یہی آیت پڑھی، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. فرمایا وہ اللہ جو لا شریک ہے، محمد کی رسالت کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ شریک دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن کی نص، قل کفا باللہ، کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی، شہیدا بینی و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا کل علم. وہاں پہ اب بڑی لمبی بات ہے کہ کل علم والے کون ہیں اور جزوی علم والے انبیاء کون ہیں. سلمان کے جو وسیع ہیں آصف پر کیا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ میں نے پلک جھپکنے میں جو 900 میل سے یہ تخت بلقیس منگوایا، یہ کتاب کا کچھ علم ہے، میں کتاب سے کچھ علم کا عارف، اس کا یہ مقام ہے. تو جو کل علم کا مالک. سمندر سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے، جی بسم اللہ، بالکل اختصار سے. جنگ سفین ہے اور لشکر جو ہے وہ دریا کو پار کرنا چاہتا ہے، تو اب ان کی خواہش یہ ہے کہ جہاں سے پانی شیلو ہو نا، کم ہو، وہاں سے پیادے گزر جائیں. مولا علی علیہ السلام تو گھوڑے پہ ہیں، وہ بیچارے جو پیدل تھے انہیں فکر پڑ گئی اپنی. اب پاک محمد مصطفیٰ کی بھی یہ صفت ہے، علی مرتضیٰ کی بھی، وہ جانتے ہیں کہ ان کی حدود کیا ہیں، لمیٹیشنز کیا ہیں. اگر خود کہہ دیتے نا کہ پانی یہاں سے کم ہے تو اکثر شک کرتے ہیں. سرکار نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور کنارے پہ کہو جلندی مجھے یہ بتا پانی کم کہاں. وہ شخص گیا، شک و شبے میں شاید گیا، اس نے کہا جلندی پانی کم کہاں. پانی میں سے کئی 100 آوازیں آئیں کہ یہاں بہت سارے جلندی ہیں، تجھے کس سے کام. جب جواب آیا تو اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ پانی میں سے آواز مجھے کیسے آئی. دوڑ کے آیا کہ مولا وہاں پہ تو بہت ساری آوازیں ہیں. سرکار نے فرمایا اس سے کہا جلندی ابن کر تو بتا کہ پانی کم کہاں. اب جب پھر گیا تو اس نے وہی دہرایا جو مولا نے حکم دیا. مختصر آرڈر کی ریڈی ہے جی، تھوڑی 5 منٹ جی. جب وہ دوبارہ اس جملے کو دہراتا ہے تو ایک سر جس کے اوپر گوشت نہیں ہے، کھوپڑی جسے کہہ لیں، اسکل جسے کہتے ہیں، وہ برآمد ہوئی پانی کی سطح پہ. اور اس نے کہا کہ تجھے پانی کا دریافت کروں، مجھے مرے ہوئے 3000 سال گزر چکے ہیں. 3000 سال پہلے مرے ہوئے جسد کو جس کی ہڈیاں گل گئی، صرف کھوپڑی باقی ہے، وہ گھڑ سوار اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ جانتا ہے، اسے یہ نہیں پتا پانی کم کم. تو یہ سلسلہ ہدایت. جبرائیل امین کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسرافیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ ہماری حد تھی، لمیٹیشن تھی کہ ہم بغیر جبرائیل کے وسیلے کے قرآن کو مان نہیں سکتے. اور بات بہت پھر طویل ہو جائے گی، کیجیے طویل بات سے. سرکار جبرائیل علیہ السلام بہت نازاں ہیں اور دربار یعنی پاک محمد مصطفیٰ کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، اور دل میں ناز ہے کہ سب سے بڑے نبی یہ ہیں، سید الانبیاء، خدا نے ان کی بھی پیغام رسانی کا شرف مجھے دیا، میں ان کا پیغام وہاں دیتا ہوں، وہ ان کی پیغام یہاں لا کے دیتا ہوں، تو شرف کتنا بڑا. اب رسالت مآب کی یہ حالت ہے کہ اس حال میں نا وہ دستار باندھ رہے ہیں سب، اور پاک محمد مصطفیٰ پوچھتے ہیں جبرائیل آپ پیغام وحی کہاں سے لاتے ہیں. اور یہاں پہ ایک انیس کا شعر بھی ہے، مجھے پورا یاد نہ ہو تو معاف کیجیے گا.
جبرائیل نے کہا کہ ایک مقام ہے، مقام نور ہے، وہ میری حد ہے، میں اس کے پار نہیں جا سکتا۔ اس نور سے مجھے کچھ آواز، اس نور کے قبے سے مجھے کچھ آواز سنائی دیتی، وہی کی حالت میں منتقل کر کے آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب انیس کہتے ہیں امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، جبریل سے فرمایا اے مونس و دمساز، جس پردہ قدرت سے تمہیں آتی ہے آواز، دیکھو تو ذرا جا کے پوشیدہ ہے کیا راز۔ وہ بولے کیا تاب پرو بال جلیں گے، شہ بولے ایک پر کے عوض، ایک منہ کے عوض پر تمہیں دیں گے۔ وہ بولے کیا تاب پرو بال جلیں گے، شہ بولے ایک منہ کے عوض یعنی بال، ایک منہ کے عوض پر تمہیں دیں گے۔ یہ سنتے ہی نبی سے جبریل نے پیا پے، جنبش میں پلک کی کیے اتباع کے فلک طے، دیکھا جو وہاں جا کے نظر آئی عجب شے، دیکھا تو یہ دیکھا جو وہاں تھا وہ یہاں ہے۔ دیکھا تو یہ دیکھا جو وہاں تھا وہی یہاں ہے۔ جی ہیں بادشاہ، جی ہیں۔ اور بات یہی ہے کہ جبرائیل کو وسیلہ بنایا، وگرنہ اس پیغام رسانی کے وہ محتاج نہ تھے۔ وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے سید بادشاہ، خدا نے کہہ دیا کیسے ہی ہے کہ محمد و آل محمد کو اگر میں خلق نہ کرتا تو کسی شے کو خلق نہ کرتا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جبرائیل بھی انہی کی وجہ سے خلق ہے۔ اب آفیشلی میرے خیال میں اس بات کو آیا گیا کرتے ہیں۔ واہ سید واہ۔